اور کچھ رشتے داریاں دوسری طرف مساہرتی اور سسے
تو یہ دونوں رشتے داریاں اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ ان رشتے داریوں کی وجہ سے انسان آپس میں محبتوں کو بانٹتا ہے، اپنے غم اور خوشیوں کو بانٹتا ہے کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے اس کے صرف ایک ماں اور باپ تھے، اب شادی کے بعد مزید ایک اور ماں باپ اسے مل گئے۔ اسے قرآن مجید کی دوسری جگہ یوں کہا، حرمت والی آیت میں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، جس میں اللہ رب العزت نے پردے کا اور نکاح کا حکم بیان کیا، اس میں عورتوں کو گنواتے ہوئے یوں کہا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہ جو تمہاری عورتوں کی مائیں ہیں یہ بھی تمہاری ماں کا درجہ ہے، ماں کی حیثیت ان کی بھی کہ قیامت تک ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے شادی بیاہ نہیں ہو سکتا۔ تو نکاح کے بعد جیسے ماں کی اپنی ماں کی حرمت ہے، ایسے ہی اپنی ساس کی، بیوی کی، ماں کی حرمت اور اس کی عظمت بھی ہوتی ہے۔ تو نکاح سے پہلے تو ایک ماں باپ، اب نکاح کے بعد اللہ نے دو ماں باپ عطا کر، ایک نسبتی اعتبار سے، ایک سسرالی اعتبار سے۔ نکاح سے پہلے رشتے داریاں مختصر تھی، اب نکاح کے بعد رشتے داریوں میں اضافہ ہو گیا، کثرت اور برکت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر گنوایا کہ نسبی اعتبار سے جو رشتے داریاں ہیں وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور مسافرتی سسرالی اعتبار سے جو رشتے داریاں ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو مرد حضرات کے لیے تو واقعتاً سسرالی رشتے داری ایک نعمت ہے کہ داماد اپنے سسرال میں پہنچ جائے تو ساس اس کی تواضع میں ذرا برابر کسر نہیں چھوڑتی، اچھے سے اچھا پکایا جائے، اچھے سے اچھا کھلایا جائے، اچھے سے اچھا ٹھہرایا جائے تو داماد کے خیال رکھنے میں ذرا برابر کمی پیش نہیں چھوڑتی۔ لیکن اس کے بالمقابل لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے سسرال ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بجائے رحمت کے ہم نے اسے زحمت بنایا۔ سسرال ہی عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ایک پریشانی کا لفظ ہے کہ وہ ساس کا نام سن کر، ساس کا لفظ سن کر ہی کانپتی۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کو عمل والوں نے جہاں اپنی بیٹیاں کی ماں کا درجہ دیا، وہی بہو کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ساس وہ بھی ماں کا درجہ دیا، وہ بھی ماں ہی کی حیثیت ہے۔ اور یہ جو پریشانیاں معاشرے کے اندر ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ کہ ہم نے نکاح کے مقصد کو یا تو بھلا دیا یا تو بدل دیا۔ نکاح اور شادی کا جو شرعی مقصد تھا، اس کی جو حیثیت تھی، اسے ہم نے سرے سے بھلا ہی دیا یا اس کے مقصد کو ہم نے بدل کر دیا۔ دین اور شریعت کے اعتبار سے نکاح کا مقصد یہ تھا کہ اس نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی حاصل ہو، اس نکاح کے ذریعے سے شرمگاہ کی حفاظت، اس نکاح کے ذریعے سے آنکھوں کی حفاظت، اس نکاح کے ذریعے سے ہماری اولاد اور ذریت اور نسلیں ہے اور ان کی صحیح معنوں میں تربیت، یہ نکاح کا مقصد تھا۔ اس مقصد کو ہم نے بالکل بدل دیا۔ نکاح کا مقصد ہم نے یہ بنا دیا کہ گھر میں کام کاج کے لیے کوئی ہے نہیں، چلو بہو لے آؤ وہ کام کاج کرے۔ گھر میں کپڑے دھونے والی ہے نہیں، چلو اسے لاؤ وہ کپڑے دھونے کا کام بھی کر دے۔ جھاڑو پوچھے کے لیے کوئی ہے نہیں، چلو بہو کر کے لے آؤ وہ جھاڑو پوچھے کا کام کر لے۔ ہم نے اپنا نظریہ اور مقصد ہی بدل دیا۔ جسے شریعت نے نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری دی تھی، اولاد کو پالنے کی ذمہ داری دی تھی، ہم نے اسے نوکرانی بنا دیا۔ اور بہت سے مواقع پر سننے اور دیکھنے میں ملا کہ بیٹے کی شادی سے پہلے تو گھر میں
تیری کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے اسے نوکرانی بنا دیا، نکاح کے مقصد کو ہم نے بالکل الٹ پلٹ کر بدل دیا، اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اور نظریات میں اتنا فرق اور تفاوت کہ بیٹی کوئی کام کرے تو ہمارے اعتبار سے کبھی نادان کبھی بچی، اور بہو وہی کام کرے تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ نظریہ ہمارا یہ ہے کہ اسے ہم کام کے لیے لا رہے ہیں تو کام ہی کے اعتبار سے اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ اگر نسلوں کی حفاظت کے لیے ہو تو ہم اس کی نمازوں کو دیکھیں، اس کی تلاوت کو دیکھیں کہ بہو کتنا ذکر و اذکار کرنے والی ہے، وہ بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہے، وہ اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہے کہ نہیں، ہم اسے دیکھیں۔ ہم نے اسے نوکرانی کے نظریے سے لایا تو اب اسی کام کاج کے اعتبار سے ہماری جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ ناشتہ بنائی کہ نہیں، برتن مانجے کہ نہیں، گھر کا جھاڑو پوچھا کیا کہ نہیں، اسی کے نظریہ ہی کام کاج۔ اور پھر اس نظریے پر کمنٹس برابر ساس کی طرف سے آتے رہتے ہیں، تھوڑا سا برتن مانجنے میں کمی ہو گئی تو آپ بگولا ہو گئے، تیل کچھ بڑھا دیا تو پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا، کچھ پیاز ٹماٹر میں آگے پیچھے کر دیا، ذری ذری باتوں پر کہ جس کی کوئی حیثیت اور جس کا کوئی اعتبار نہیں، گھر میں ہنگامے رہتے اور اس پر دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ میں نے اپنی بہو پر کیا ظلم کیا، میرے بہو کا زمانہ دیکھے، میری ساس ایسا کرتی تھی، میری ساس ویسے کرتی تھی، تو کیا اپنے ساس کا بدل بہو کو دکھانا چاہیے؟ تو ان نظریات کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے ناز و نخروں کو برداشت کرتے ہیں تو آنے والی بہو کو بھی اپنی بیٹی کا مقام اور مرتبہ دے کر اس کے ناز و نخروں کو بھی، اس کی کمی بیشی کو بھی سمجھے۔ اس نے نکاح کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات کی، وہ تو نہ تجربہ کار ہے، ساس نے تو 20 سال 30 سال اپنی زندگی ازدواج کی گزاری، گھر کو سنبھالا ہے، اور آنے والی نئی بہو وہ تو بالکل نادان ہے، نہ سمجھ ہے، اس نے 18-20 سال اپنے ماں باپ کے لاڈ اور پیار میں گزارے، اسے ازدواجی زندگی کا کیا تجربہ، اسے پیاز اور ٹماٹر کی قیمت سے کیا واسطہ کہ ہم اس پر اپنا غصہ اتارے اور برستے رہے۔ نکاح کے بعد تو اس نے اپنی نئی زندگی میں قدم رکھا ہے، اسے سمجھنے کے لیے موقع تو دے، اسے آگے بڑھنے کے لیے مہلت تو دے، اس کے کندھوں پر ذمہ داری پڑے گی تو پھر اسے آگے چل کر سمجھ آئے، وہ اپنا کام خود نبھائے، اور پھر اس پر مزید مرچ مسالہ لگانے کے لیے ڈنڈے تو تیار رہتی کہ ماں کو بلا کر اور مرچ مسالہ لگا دیا اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اور سب سے بڑی آفت یہ کہ بیٹا باہر کام کاج سے تھک ہار کر شام گھر آیا تو فوراً ماں اور بہنوں نے مل کر اس کا کام کر دیا اور اپنی پوری تھکان اور اس کام کرنے کا پورا مسئلہ بیوی پر اتارا، نوبت پہنچی طلاق اور خلا۔ تو ان جھگڑوں کا ایک بڑا سبب، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ایک بڑا سبب یہ نظر آئے گا کہ ساس اور نندوں کی وجہ سے یہ آپ میاں بیوی کے آپس کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور طلاق خلا تک کی نوبت آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، ان سے اپیل کروں گا کہ وہ سب سے پہلے ان دونوں رشتے داریوں کو، ان دونوں نسبتوں کو بیلنس کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ ماں اپنی جگہ ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں ذرا برابر کمی بیشی نہ کی جائے، اس کا دل نہ دکھایا جائے، اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ تو دوسری طرف بیوی ہے، اس کی بھی شریعت کی طرف سے کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں ہیں، ماں کی وجہ سے بیوی اور بیوی کی وجہ سے شوہر کے حقوق کے اندر کمی بیشی آنے نہ دے، دونوں کو بیلنس اور معیار ربی
تو اس طرح سے بیلنس کو قائم رکھیں تو پھر امید ہے کہ گھر کے یہ جھگڑے ایک حد تک کم ہوں۔ اور اس کا ان ساری چیزوں کا اگر شرعی اور دینی نقطۂ نظر سے آپ خلاصہ لیں، آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت صحابہ کرام سے لے کر تابعین اور تبع تابعین سے ہوتے ہوئے آج تک بھی آپ عرب حضرات کو دیکھیں تو ان کے یہاں کوئی جوائنٹ فیملی کا سسٹم نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی رہتا، بلکہ آج بھی عرب کے بہت ساری جگہوں میں یہ رسم ہے اور یہ طور طریقہ ہے کہ جب تک بچہ اپنا گھر نہ بنائے، چاہے وہ اس کا ذاتی اپنا گھر ہو یا کرایہ پر لے یا باپ اس کے لیے نظم کر دے، اس وقت تک اس کی شادی نہیں کی جائے۔ یہ جوائنٹ سسٹم تو ہمارا ہے یہاں پر صغیر کا کہ اسی گھر میں دادا دادی بھی ہیں، اسی گھر میں تایا تائی بھی ہیں، اسی گھر میں چاچا سب ایک ہی گھر میں ہیں، تو جب جھگڑا ہوتا ہے تو پورے زور اور آفتاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ آنے والی عورت کا اپنا حق ہے کہ اسے ایک الگ کمرہ دیا جائے، اس کا ایک الگ مقام، اس کی اپنی الگ حکومت، اس لیے کہ ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں ملکہ میرا چلے۔ عورت تلوار کے مانند ہے، دو عورتیں ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اور آپ جتنا بھی جمع کرنے کی کوشش کریں، آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہے۔ تو جو شریعت کا دین کا نظام ہے، آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، حضرات صحابہ کرام کی زندگی کہ یہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم نہیں تھا، رہا ماں باپ کے دیکھنے کی ذمہ داری، یہ تو لڑکے کی ہے، یہ آنے والی بہو کی نہیں ہے کہ ان کے پیر ڈالے، انہیں کھانا پکا کر دے، اگر کر رہی ہے تو وہ تو احسان کر رہی ہے، وہ تو ماں باپ سمجھ کر رہی ہے کہ میرے شوہر کے ماں باپ میرے ماں باپ، وہ تو اس کا احسان ہے۔ ذمہ داری تو بیٹے کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا سارا نظم و نسق ہے، ان کی ذمہ داریوں کو اٹھائے، خود دیکھے نہیں دیکھ سکتا اس کا نظم و نسق ہے۔ تو یہ جو جوائنٹ فیملی کا نظام ہے، خصوصاً ہمارے آبا و اجداد کے دور میں تو برداشت کی صفتیں تھیں، ماننے کی صفتیں تھیں، اطاعت کی صفت تھی۔ یہ جو نوجوانوں کی نسل ہے، آج کا جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ برداشت کی، ماننے کی، اطاعت کی صفت تو بالکل صفت ہے۔ اور اس دور میں بھی ہم اس جوائنٹ فیملی کے سسٹم کو زبردستی پکڑ کر بیٹھے تو وہ گھر آئے دن صرف لڑائی جھگڑے ہی کا ذریعہ ہے۔ تو شریعت نے جو نظام بتایا، جو نظام بنایا کہ ہر عورت کو اس کا گھر، اس کا جینا، اس کا کچن دے دیا جائے، تو پھر سارے اختلافات اور جھگڑے ہی ختم۔ جس نے بھی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنی خبہ تزد حبہ، ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ کبھی کبھار میں نے زیارت کیا، کبھی کبھار آیا، تزد حبہ، محبت کے اندر اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی، بالکل وہ اسی طریقے سے ایک ہی گھر میں رہے تو ہمیشہ بچتے رہے، برتنوں کی بجنے کی طرح سے بچتے رہے، ان برتنوں کو ان کی جگہ میں الگ الگ رکھ دیا جائے تو پھر یہ محبتیں قائم رہیں گی، باقی رہیں گی۔ اور اس کے بھی مقابل کبھی تو مسئلہ ساس کا ہوتا ہے کہ بہو پریشان، اور کبھی ساس پریشان بہو کی وجہ سے، اور اس کی وجہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں بڑی لاپرواہی برتتے ہیں۔ ہماری فکر تو یہ ہوتی ہے کہ میری بچی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاں ڈگری لے لے، فلاں ڈگری لے لے، لیکن قرآن اور دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، دین اور شریعت کے اعتبار سے اس کی کوئی تربیت نہیں کرتے۔ اگر دین اور شریعت کے اعتبار سے اسے سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے کہ شوہر کے ماں باپ بھی اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، جیسے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہے، ایسے ہی شوہر کے ماں باپ کو خوش نصیبی سمجھ کر ان کی خدمت کر، اگر یہ ذہنیت بنائی جائے، یہ دین و شریعت کا سبق اسے پڑھایا جائے، اسے اخلاق دیے جائے، تو پھر
وہ اپنا نام کما لے گی، اپنی عزت بڑھا لے گی، اور ہمیں صرف دنیا کی ڈگریاں دلا تو اسے اپنی ان ڈگریوں پر ناز ہوگا کہ میرے پاس تو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، میں کہاں سے چل جاؤں، میرے پاس تو انجینئرنگ کی ڈگری ہے، میں کیوں پہنچا رہتا ہوں؟ تو اسے اپنی ڈگریوں پر ناز اور فخر و تکبر ہوگا، وہ ان کاموں کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے، خدمت کے لیے تیار نہیں۔ بس بزرگوں دوستوں، خلاصے کے طور پر عرض کرنا ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں، ساتھ سسر ہیں، وہ اپنے چھوٹوں پر بلا تفریق محبت اور شفقتوں